السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، ایک بہت اہم مسئلہ ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کے اندر جو حافظ قرآن تراویح سناتا ہے اور تراویح کے اندر وہ پورے قرآن کو پڑھتا ہے، کیا اس کے تراویح کے ختم پر یعنی قرآن کریم کے مکمل ہونے پر اس کو کچھ اجرت دیا جا سکتا ہے؟ اور کیا اس کو اجرت لینا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اس کے بارے میں بہت سی کتابوں کے اندر، فتاوے کے اندر بہت سے علماء نے بہت سی باتیں لکھی ہیں، جو کسی نے ناجائز کہا، کسی نے جائز بھی کہا ہے۔ اس کے اندر تھوڑی سی میں آپ حضرات کے سامنے کچھ لب کشائی کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو ایک تو قرآن کریم کی جو وہ آیت ہے جس سے استدلال کرتے ہیں علماء کرام کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ ہماری آیتوں کو یعنی قرآن کریم کی آیتوں کو تھوڑی قیمت میں مت بیچا کرو۔ کیا اس کا مصداق جو ہے یہ تراویح پڑھانے والا امام ہوگا یا نہیں ہوگا اگر کچھ لیتا اور دیا جاتا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے، میں نے فتاوی دارالعلوم کراچی، فتاوی رحیمیہ اور فتاوی رشیدیہ اور فتاوی کفایت المفتی، کئی کتابوں کا میں نے جو مطالعہ کیا اور نچوڑ اور اس کے لب لباب جو دیکھا ہے اس کو میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بہت سے علماء نے یہ لکھا ہے، اگر تراویح پڑھانے والے امام کی نیت یہ ہے کہ ہم یہاں سے کچھ لیں گے یا وہ کچھ دیں گے، ایک بات، اگر یہ صورت ہے تب بھی ناجائز ہے، ایک بات، اور دوسری بات یہ کہ اگر جو حافظ تراویح ہے یعنی جو تراویح کی نماز پڑھا رہا ہے، جس میں جو قرآن شریف پڑھا رہا ہے امام، اگر وہ پہلے سے اگر لین دین کو اگر طے کرتا ہے یعنی آپس میں معاملہ طے کرتا ہے کہ میں اتنے پیسے لوں گا تو تراویح پڑھاؤں گا، تو پھر یہ بھی ناجائز اور حرام ہے۔ خلاصہ میں بتا رہا ہوں، لیکن اکثر علماء کی میں رائے بتا رہا ہوں جو کس اعتبار سے جائز ہو سکتا ہے۔ تو بہت سے علماء نے مثالیں دی ہیں، فتاویٰ تو بہت ہیں اس کے اوپر، لیکن ایک حدیث بھی ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ ایک سفر میں جا رہے تھے، کچھ دن وہاں پہ قیام فرمائے، پھر کسی کے یہاں سے کوئی آدمی بیمار پڑا، تو وہ لوگ آپس میں مشورہ کیے کہ یہ آدمی بیمار پڑ رہا ہے، اس کی طبیعت نہیں صحیح ہو رہی ہے، کچھ یہاں پہ نیک لوگ ہیں، اگر ان سے کچھ بات کی جائے ہو سکتا ہے کوئی دعا وغیرہ کرے صحیح ہو جائے۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، بات کیے، اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تقریباً کچھ دن سے یہاں ہم لوگ قیام کیے ہیں، غالباً 3 دن، تو تم لوگ ہمارا خیال بھی نہیں کیے، کبھی کچھ حال بھی نہیں پوچھا۔ اب میں تمہارے پاس جو چل رہا ہوں، تمہارے جس ذمہ دار کو جو بیمار ہے اس کو اگر میں کچھ کرتا ہوں تو میں بھی کچھ اس کا ہدیہ وغیرہ لوں گا۔ اور ذہن میں یہ رکھیں کہ وہ قرآن پڑھنے کا ہدیہ نہیں، یا جو قرآن جو دم کر رہے ہیں اس چیز کا ہدیہ نہیں، بلکہ میں جو تمہارے پاس 3 دن تک جا کر کے وقت دوں گا، آؤں گا اور جاؤں گا، اس چیز کا میں پیسے لوں گا۔ تو پھر یہ جب واقعہ ہوا، کچھ سامان بھی، کچھ بکریاں بھی اس میں ملے، تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ جب مدینہ المنورہ واپس ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے بھی کچھ کہا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن کو پڑھ کر کے کچھ یہ بکریاں وغیرہ کچھ ہدیے میں لے کر کے آئے، اجرتاً لے کے آئے۔ تو ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ تو نے کیا پڑھا تھا اس پر جا کر کے؟ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں سورہ فاتحہ پڑھا تھا اور وہ آدمی شفا بھی ہو گیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچ ہے کہ سورہ فاتحہ کے اندر شفا ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ اکثر جو علماء کی رائے میں نے دیکھی ہے کہ اگر حافظ تراویح ہے جو تراویح کی امامت کرتا ہے اور قرآن جو پڑھ رہا ہے،
अगर वो शख्स कुछ तय नहीं करता है और उसके दिमाग में ये ख्याल भी नहीं है कि यहाँ से कुछ मिलेगा या कुछ हम लेंगे और देंगे, तो मैंने जो नजरिया देखा है उलमाए कराम का, अगर ये चीज है और फिर उसके बाद बगैर उसके जहन में ये बात जाए हुए कि कुछ मिलेगा, अगर वहां के लोग हदियतन और तोहफतन अगर उसको देते हैं कुछ पैसे वगैरह और कुछ जो हदिये वगैरह कपड़े वगैरह देते हैं, तो मुझे ये लग रहा है कि ये जायज है और इसको नाजायज कोई भी आलिम इसको नहीं कर सकता है। और एक बात बताऊं, मैं जो मुताला किया, जो मैं देखा, मुफ्ती किफायतुल्लाह देहलवी रहमतुल्लाह अलैह और ऐसे ही दीगर उलमाए कराम जो हैं फतवा दारुल के अंदर भी मैं देखा कि अगर ये सारे लोग, अगर जो इमाम है तरावी की जो इमामत कर रहा है, अगर वो शख्स कुछ लेन देन तय नहीं किया है, लेकिन अगर वो तरावी पढ़ा करके मुकम्मल करता है, अगर उसके जिम्मे हम कुछ नमाजें मुतय्यन कर देते हैं या हदियतन कुछ अगर देते हैं, तो ये जायज है, इसको किसी ने नाजायज और हराम नहीं लिखा है। तो मैंने भी जो मुताला किया मेरे दोस्तों, और मुझे एक बात समझ में आती है, उलमाए कराम ने क्यों इसको नाजायज कहा, उसकी इल्लत को समझे। उलमाए कराम ने ये कहा कि अगर इताअत पर, यानी कुरान पढ़ाने पर, नेकी के काम करने पर, इताअत पर उजरत लेना जायज नहीं है, ये वजह बनाई इन लोगों ने। और उलमाए कराम ने ये कहा कि इस वजह से तरावीह में कुरान पढ़ करके उजरत लेना हराम है। तो एक हमारे दिमाग से एक बात समझ में आती है, हो सकता है बड़े उलमाए कराम के ऊपर मैं इसको रखता हूं कि अगर इमामत को जायज क्यों करार दिया, हिफ्ज पढ़ाने को जायज करार क्यों दिया गया, दरस निजामी यानी आलमियत के कोर्स को पढ़ाने को जायज क्यों करार दिया गया, और पैसे की तनख्वाह वहां जो मुतय्यन होती है उसको जायज क्यों करार दिया गया। तो उलमाए कराम ने उसकी वजह यह लिखी है कि अगर हिफ्ज कराने वाले यानी कुरान को पढ़ाने वाले को अगर उजरत नहीं दी जाएगी, और ऐसे ही अगर दरस निजामी को पढ़ाने वाले को उजरत नहीं दी जाएगी, इमाम को अगर उजरत नहीं दी जाएगी, तो ये अपने कामों के छोड़ देंगे, तो बहुत बड़ा कुरान का नुकसान होगा, इल्म दीन का नुकसान होगा और इमामत का भी नुकसान होगा, यानी मस्जिद में कोई इमाम नहीं मिलेगा। हम मानते हैं इस चीज को। अगर यहाँ पर ये वजह है और अगर ये इल्लत है कि अगर वहां पे कुरान का नुकसान हो सकता है, अगर उसके उस्ताद को तनख्वाह ना दी जाए, इमाम को तनख्वाह ना दी जाए तो मस्जिद को नुकसान हो सकता है, आलिम को तनख्वाह न दी जाए तो दरस निजामी का नुकसान हो सकता है, तो क्या अभी आपने कभी गौर से इस बात को सोचा कि अगर तरावी पढ़ाने वाला, जब उसके जहन में भी ये बात नहीं है कि हमको कुछ मिलेगा या हम लेंगे या कोई तय भी नहीं किया हुआ है, और इसके बावजूद अगर वो देते हैं हदिया वगैरह, अगर हम उसको नाजायज और हराम कहते हैं, तो सोचें कि इस तरीके से फिर तो कोई हाफिज आपको मस्जिद में तरावी पढ़ाने वाले जब नहीं मिलेगा तो दो नुकसान हुआ। एक तो मस्जिद में कोई आम मुक्तदी जो हैं ये पूरे कुरान को कभी भी नहीं सुन सकते, एक नुकसान, और दूसरा नुकसान ये है जो हुफ्फाज़े कराम है उनका कुरान खुद भूल जाएगा। तो क्या यहाँ पे ये वजह नहीं बनाई जा सकती है कि इन दो वजहों की वजह से कि पूरे कुरान को सुनने को न मिले मुसल्लियों को, और ऐसे ही इमाम और हाफिज जो है कुरान को भूल जाए, क्या इन दोनों को वजह बना करके अगर उस हाफिज को कुछ हदिया दिया जाए, कुछ इकराम किया जाए, कुछ ताजीम किया जाए, तो मेरे नजदीक तो लगता है कि तमाम उलमाए कराम इसको जायज करार देंगे और इसको सही कहेंगे। बल्कि इससे आगे बढ़ करके अगर कहा जाए तो आज दुनिया का एक आम आदमी अगर हमारे पास कोई आकर के कोई चीज पढ़ देता है और पढ़ के चला जाता है, तो हम उसको हदिया और तहाइफ से उसके पूरे जेब को हम भर देते हैं। लेकिन क्या ये हाफिज कुरान के साथ और क्या ये खुद कुरान के साथ ये जुल्म नहीं है कि एक हाफिज आपके घर आकर कुरान पढ़ाए, मेहनत करे और पूरी जद्दोजहद कोशिश करके आपको पूरे कुरान को सुना रहा है, और उसके बाद उसको ऐसे ही खाली हाथ उसको लौटा दिया जाए, कुछ न दिया जाए, तो क्या उस हाफिज के ऊपर और उस कुरान की तौहीन नहीं तो और क्या है? आप सोचिए इस बात को, गौर करें। मैं उलमाए कराम से कहता हूं कि इस मसले पर थोड़ा तहकीक की जाए, इस मसले पर थोड़ा गौर व फिक्र किया जाए।
میرے نزدیک تو لگتا ہے کہ اگر طے ہو تو حرام ہے، لیکن اگر بغیر طے کے اپنے آپ اگر کوئی ہدیہ وغیرہ دیتے ہیں چاہے جتنے پیسے دیا جائے تو بالکل یہ جائز ہے، اس کے لیے حرام کا کوئی فتویٰ نہیں ہو سکتا ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد آتا ہے حضرت مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے قبر کو نور سے بھر دے، اگر کوئی ان سے حافظ مانگتا تھا تراویح پڑھانے کے لیے تو اس سے طے کرتے تھے، پیسے کا طے نہیں کرتے تھے، لیکن اس کے آنے اور جانے کا کرایہ چاہیے۔ اگر بمبئی منگایا جا رہا ہے یہاں سے یو پی سے، تو اس سے کہا جائے گا پورا ہوائی جہاز کا یا ٹرین کا ٹکٹ تم دو، اور اس کے کھانے پینے میں بہترین قسم کا کھانا پینا ہونا چاہیے، بہترین قسم کا اس کا اعزاز و اکرام ہونا چاہیے، تب جا کر کے وہ تراویح سنائے گا، ورنہ نہیں سنائے گا۔ ایسے ہی مجھے یاد آتا ہے کہ جب میں دیوبند کے اندر تھا تو جب میں افتاح میں پڑھ رہا تھا تو میرے دوستوں ایک بنگلہ دیش سے اسی پر یعنی تراویح پر اجرت کے جائز ہونے کے لیے تقریباً 6 صفحے کا مدلل و مکمل فتاویٰ میرے دوستوں وہاں پہ دیوبند کے اندر آیا ہوا تھا اور دارالعلوم کے اندر آیا ہوا تھا، میں نے خود اس کو دیکھا تھا، اور دلائل کے ساتھ واضح کیا گیا تھا کہ قرآن کریم کی تلاوت یعنی تراویح میں قرآن کو پڑھنے پر اگر بغیر شرط کے اگر پڑھا جاتا ہے اور پھر ہدیے و تحفے کے طور پر اگر کچھ اس کو دی جاتی ہے تو بالکل جائز ہے، ناجائز اور حرام نہیں ہے۔ دیوبند کے اندر آیا ہوا تھا، بنگلہ دیش کے مفتیان کرام کی طرف سے انہوں نے پورا ایک فتاویٰ دیا تھا اس پر۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے میرے دوستوں کہ ہمیں تو نہیں لگتا کہ تراویح سنانے والا آیا تراویح سنا دے، اس کو ایسے ہی 10 روپیہ بھی نہ دیں، اس کی تعظیم بھی نہ کریں، اس کے کھانے کا بھی اہتمام نہ ہو، اس کے کپڑے کا بھی اہتمام نہ ہو، ایسے ہی اس کو بھیج دیا جائے تو یہ قرآن کی بھی توہین ہوگی، ایک حافظ قرآن کی بھی توہین ہوگی، اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایک زمانہ آئے گا آپ کو حفاظ قرآن جو ہے تراویح میں پورا قرآن سنانے کے لیے نہیں ملیں گے، اور ترستے رہ جائیں گے ہمیشہ کہ کوئی پورا قرآن ہم کو سنانے والا کوئی حافظ قرآن مل جائے۔ نتیجہ نکلے گا صرف علم تر کیف سے لے کر کے قل اعوذ برب الناس تک پڑھیں گے اور پورا قرآن سننے کی کبھی توفیق بھی نہیں ہوگی۔ تو بغیر طے کیے ہوئے اگر کوئی حافظ تراویح سناتا ہے تو آپ اس کو خوب تواضع کے ساتھ، خوب اکرام کے ساتھ، خوب تعظیم کے ساتھ بغیر طے کیے ہوئے اس کو ہدیہ بھی دیں، تحائف بھی دیں، اچھا کھلائیں اور پلائیں، یہ سمجھ کر کے کہ یہ اس کے سینے میں اللہ کا کلام ہے اور یہ حافظ قرآن ہے، یہ سمجھ کر کے اگر اس کا تعظیم کیا جائے، مجھے لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن میں اس کا اجر و ثواب عنایت فرمائے گا۔ دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔